ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے. قواعد کا کیا مطلب ہے؟ تو قواعد لفظ بنا ہے قاعدہ سے، یعنی کہ اصول. ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں. زبان تو اتنی بڑی وسیع نظریہ ہے، وسیع چیز ہے، تو اس کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے. تو دیکھیں، علامات کے نظام. علامات کیا ہے؟ زبان کے شعبے میں ہماری علامت ہے الفاظ، یعنی کہ حرف، اور علامتیں جیسے کوما، خاتمہ، استجائیہ، یہ سب علامات. ان کے نظام اور زبان کے اجزائے ترکیبی. اجزائے ترکیبی یعنی کہ وہ کس شکل میں، کس جز میں، اس کے کیا جز ہیں، کیا اجزاء ہیں، اور ان کی کیا ہے ترتیب، کیا ہے ترکیب، کیا ہے اس کے مجموعی مطالعے کو. یعنی کہ یہاں پر ہم سب کچھ لے کر چلتے ہیں. یہ پورا وسیع مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زبان کس طرح سے استعمال کی جائے، زبان کو کس طرح سے سمجھا جائے. ہم زبان جب سیکھتے ہیں، اگر مادری زبان کا معاملہ ہو تو ہم اسے کس طرح سے سیکھتے ہیں؟ ہم اسے سیکھتے ہیں سن کر. مگر جب ہم بنیادی طور پر سیکھنا چاہیں کہ صحیح کس طرح سے، تو ہم قواعد کے ذریعے سیکھتے ہیں. تو قواعد کیا ہوتا ہے؟ مجموعی مطالعہ ہوتا ہے زبان کا. قواعد میں 4 چیزوں کی معلومات حاصل کی جاتی ہے. قواعد میں بیسکلی کتنی چیزوں کی معلومات، یعنی بنیادی طور پر 4 چیزوں کی معلومات حاصل کی جاتی ہے. یہ ہم ابھی اس کا ایک جامع تصور کو لے کر چل رہے ہیں، مطلب مکمل تصور کو، کہ یہ کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ علم صرف، علم بدی، علم نحو، علم بیان. یہ کیا ہے؟ 4 شعبے. اگر آپ لوگوں کو پوچھا جائے کہ قواعد میں کتنے شعبے ہیں، تو قواعد میں 4 شعبے ہیں. علم صرف، سب سے پہلے آتے ہیں الفاظ سے متعلق علم. یعنی اس میں ہمیں اپنے الفاظ کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں حرف بھی آ جائیں گے، حرف سے جڑ کے الفاظ بھی بن جائیں گے. تو یہ اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. علم بدی، صنعتوں کا علم. یہ صنعتیں آئیں گی شاعری میں. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ صنعتوں کا علم ہم شاعری میں حاصل کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف شعبوں میں صنعتیں استعمال ہوتی ہے. علم نحو، یہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ، ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ جو معلومات ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ تال میل قائم ہوتا ہے، ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ تال میل قائم ہوتا ہے. یہ جو تال میل ہوتا ہے، یہ جو تعلق ہوتا ہے درمیانی، یہ علم نحو کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. پھر آتا ہے علم بیان. علم بیان، یہ 3 شعبے کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں آتا ہے بیان کرنے کا سلیقہ، اپنی چیزوں کو، اپنے ادب کو، اپنی گفتگو کو نکھارنے کا، اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کا طریقہ آتا ہے. جب تک ہم یہ 3 چیز نہیں سیکھتے، ہم بیان کے نت نئے طریقوں کا، نت نئے ہے نا یہاں پر، تو نت نئے طریقے کب ہم لاتے ہیں؟ جب کسی چیز کو سمجھ جاتے تو ہم اس میں کچھ نیا لاتے ہیں، کچھ نیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ صنعت ہے، یہ شعر ہے، یہ اس میں طریقہ ہے. جب تک ہم سب سے پہلے ہم جانیں گے حروف تہجی کے متعلق. یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حروف تہجی کے متعلق جاننا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ حروف تہجی کے تعلق سے ہی سوالات پوچھے جاتے ہیں. ہاں جی، وعلیکم السلام، استقبال ہے آپ لوگوں کا. وقت پہ آ گئے آپ لوگ. ہاں جی، تو کہہ رہے تھے ہم کہ حروف تہجی، کیوں حروف تہجی کے تعلق سے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں؟ اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ ہم جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے حروف تہجی. ہم حروف تہجی کے متعلق اگر پوری معلومات نہیں رکھتے تو ہم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ سب کا جو ملتا ہے، بہت کم آ رہی ہے. اچھا جی، وائس کم آ رہی ہے. جب یہ سب چیزوں کا تال میل ہوتا ہے، یہ حروف کے مابین ربط قائم ہوتا ہے. ہم حروف کا پورا علم رکھتے ہیں. حروف کا علم اس کی ادائیگی کا علم ہے کہ ہم نے کس حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح بولنا ہے. ادا کرنا یعنی بولنا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم حروف کا علم حاصل کر لیں گے، حرف تہجی کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں زبان سمجھ آنے لگی ہے. حروف تہجی یعنی سادہ الفاظ کو علامتوں کے ذریعے لکھنا. یہ کیا ہوتی ہے؟ آواز ہوتی ہے.
حرف جو ہوتے ہیں بنیادی طور پر ایک آواز ہے. اب میں اگر با کی آواز کے لیے یہ سائن اختیار کر لیتی ہوں، اگر مجھے با لکھنا ہے تو میں اردو میں اس کو اس طرح لکھ رہی ہوں، یہی انگریزی میں با کا اس طرح لکھ رہی ہے. کیا ہے علامت ہے؟ انگریزی والے اس علامت کا استعمال کر رہے ہیں، اردو والے اس علامت کا استعمال کر رہے ہیں. تو معاملہ صرف یہ ہے کہ ایک آواز کو ہم نے پیش کرنا ہے، ایک آواز کو ہم نے پہنچانا ہے. ہم بول نہیں جا سکتے، وہاں ہم لکھتے ہیں. جہاں ہم کہہ کے نہیں بات کر سکتے وہاں ہم لکھ کر کرتے ہیں. تو وہ آواز جو ہم کہتے تو سامنے والا سن سکتا، ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ تحریری روپ دے دیتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جائے ہماری بات پڑھ کر. تو یہ علامتوں کے ذریعے لکھنا، ان حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہتے ہیں. اردو زبان میں کل 36 حروف تہجی ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اردو زبان میں کتنے حروف تہجی ہیں؟ 36. یہ ہو گیا ہمارا بنیادی معلومات جو وہ ہم سے پوچھتا ہے. اب ہم آتے ہیں حروف علت. ہم سب سے پہلے قواعد میں حروف کا علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ بعد ازاں ہم لوگ اس کو سمجھ سکیں. جب بات سب آگے چلی جائے گی، مشکل کی طرف جائے گی، تب ہمیں کیا لگے گا کہ ہم حروفی کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، حروفی کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم کیسے آگے کی چیزیں سمجھیں. تو اس لیے حروف کو پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں ہم کہ اب ہے ہمارے حروف علت. حروف علت کیا ہے؟ الف وا یہ واول، الف وا اور یہ ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ میں شامل ہے بڑی یہ بھی چھوٹی یہ بھی. ہاں جی، یہ یہاں پر دونوں شامل ہے، الف وا اور یہ. اس کو ہم نے ایک دم یاد رکھنا ہے کہ حروف علت کیا ہوتے ہیں. الف وا اور یہ حروف علت ہوتے ہیں. اس کے بعد جتنے حروف ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف صحیح ہوتے ہیں. یہ ایک دم آسانی سے ہم ہاں جی مائک ہم اور آگے کر لیتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ باقی سب کیا ہوتے ہیں؟ حروف صحیح ہوتے ہیں. اب آ رہی آواز؟ اب تو لگا بھی لیے اچھے سے. تو حروف صحیح باقی تمام ہو گئے. تو یہ ایک دم آسانی سے ہم یاد رکھ سکتے کہ الف وا اور یہ کیا ہے؟ حروف علت ہے. باقی کے سب کیا ہے؟ حروف صحیح ہے. یعنی وہ صحیح ہے، باقی سب 3 ہی حروف علت ہیں ہمارے. اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ سب بتائی. اب ہم اگر کوئی چیز پڑھ رہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پوچھی کس طرح سے جاتی ہے، تبھی آپ لوگوں کی بھی دلچسپی بڑھتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ پوچھا کس طرح سے جا رہا ہے. جو چیزیں سمجھائی جا رہی ہے جب وہ پوچھی جائے گی تو کس طرح پوچھی جائے گی. اب یہاں دیکھیں باجی حاجی یہ پوچھا گیا ہے. ہاں جی باجی حاجی اور چاچی یہ 3 چیزیں ہیں، 3 لفظ دیے گئے ہیں. ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ ہاں یہاں پر آپ نے سوال سمجھ لیا کہ یہ 3 لفظ دیے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل. اب یہاں یہ کی وجہ سے مرکب الفاظ بن گئے. حاجی کیا مرکب لفظ ہے؟ نہیں ہے، یہ اکیلا ایک بندہ ہی حاجی ہوگا. اور دوسرا ہے چاچی، یہاں چاچیاں تو نہیں دیا ہے. اگر یہاں چاچیاں ہوتا تو ہم مانتے کہ بھائی مرکب ہو گیا یہ لگانے کی وجہ سے. نہیں، یہاں پہ تو سنگل ہے کہ چاچی، یہ لگنے سے کچھ ڈبل تو نہیں ہو رہا ہے نا. باجی باجیاں تو نہیں ہو گئی، تو یہ لگنے سے مرکب الفاظ بنے نہیں بنے، یہ غلط ہو گیا. یہاں یہ کہ صحیح شناخت نہیں ہے. کیا یہ صحیح سے پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے، صحیح سے تلفظ نہیں آ رہا ہے؟ باجی چاچی ایک دم اچھے سے آ رہا ہے، میں پوری طرح سے یہ کو ادا کر رہی ہوں. تو یہاں پہ یہ والا آپشن بھی غلط ہو گیا. اب یہاں پہ ہے یہاں یہ حرف صحیح کے طور پر استعمال ہوا ہے. ابھی ہم پڑھے حرف صحیح، حروف صحیح جو ہوتے ہیں وہ اس میں کیا یہ ہوتا ہے؟ آپ لوگ جواب دیجئے. ہوتا ہے یہ حروف صحیح جو ہوتے ہیں ان میں کیا یہ شمار کیا جاتا ہے؟ چلیں آپ لوگوں کا جواب تو بڑی دیر میں آتا ہے، نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ الف واو اور یہ کیا ہے؟ ہمارے حروف علت ہیں. حرف کیا ہے؟ علت. یہاں یہ حرف علت کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے. تو ہمیں اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم
معلومات ہونی چاہیے کس کی؟ حروف علت اور حروف صحیح کی. کیوں؟ کیونکہ یہ پوچھا گیا اس طرح سے. ابھی یہ چیز ہم بعد میں سمجھیں گے، فی الحال ہم دیکھیں گے آگے کی معلومات، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں گیا ہے. بعد میں یہ سوال کی طرف ہم پھر آئیں گے. حروف شمسی اور حروف قمری. اگر آپ سابقہ پرچوں کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، تو آپ لوگ غور کریں گے کہ پہلا پیپر ہو یا دوسرا پیپر ہو، حروف شمسی اور قمری کے متعلق سوال کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے. کبھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بتا دیں کہ حروف شمسی کتنے ہیں، کبھی مطلب کہ حروف قمری کتنے ہیں. ہاں جی، حرف علت ہے صحیح جواب ہے آپ کا. بہت تاخیر سے موصول ہوا ہے، ہم بتا چکے ہیں، اس لیے اب میں نے یقین نہیں کرنا کہ آپ نے مجھے سن کے کہا ہے کہ خود سے لکھا ہے. تو آئندہ جلدی کریں. حروف شمسی اور حروف قمری یہ پوچھا جاتا ہے. کبھی پوچھتا ہے کتنے ہیں، کبھی پوچھتا ہے کون سے ہیں. تو ہم کو پہلے اس کو ایک دم سکون سے سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کس کا سہارا لینا ہے؟ عربی کا سہارا لینا ہے. عربی کی وجہ سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون حروف شمسی یا کون حروف قمری. دیکھیں یہ دونوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 14. یعنی کہ حروف شمسی بھی 14 ہیں اور حروف قمری بھی 14 ہیں. ہاں جی، یہ دونوں 14 ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ایک ہی تعداد میں ہیں، یعنی کہ دونوں کی تعداد کامن ہے، تو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ بھائی دونوں 14 ہیں. اب حروف شمسی کی پہچان کیسے کی جائے؟ ایسے حروف، جی ہاں ایسے حروف جن کے درمیان میں الف لام ہو لیکن الف لام پڑھا نہیں جا سکتا ہو، انہیں حروف شمسی کہتے ہیں. یعنی کہ الف لام لگا ہوا ہے، ہاں جی، تو دیکھیں جہاں الف لام ہو لیکن پڑھا نہ جاتا ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جیسے کہ دیکھیے اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ الشمس یا الشمس والضحا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الشمس. یعنی کہ الف لام ہم پوری طرح سے نہیں ادا کرتے، الشمس پہ آ جاتے ہیں، لام کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں ملے گی مزید مثالیں. دار الترجمہ. اب یہاں میں اس کو ایسے تو نہیں پڑھوں گی دار الترجمہ یا دارا الترجمہ، نہیں جی میں ایسے نہیں پڑھوں گی اس کو. میں اس کو ڈائریکٹ کہاں آؤں گی؟ دار کے بعد ڈائریکٹ تا پہ آ جاؤں گی، دار الترجمہ. تو دار الترجمہ جو میں یہ الف لام کو ختم کر دی تو تے کیا ہو گیا؟ تے یہاں پر ہو گیا حروف شمسی. تو یہاں پہ ہمیں کس طرح سے سمجھنا ہے؟ فوری طور پر ہم نے کسی بھی عربی کا لفظ سوچنا ہے. اگر ہمیں اس کے لیے یہاں پہ فہرست بھی بنائی گئی ہے، اگر آپ لوگ کو نہیں عربی کا لفظ یاد آتا تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سب حروف شمسی ہے. دار الترجمہ میں تے کو ہم ڈائریکٹ آئے تھے وہ چھوڑ دیے تھے. یہاں الثمر لے لیں گے ہم، یا پھر الثانی. سا کیا ہو گیا؟ اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، اس کو ہم بیچ میں سے ہٹا دے رہے ہیں الف لام کو. الثانی. دال، دال کے معاملے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. الدیان لکھا رہتا ہے، دیکھیے ہر کارٹ پہ لکھا رہتا ہے الدیان، جو دعوت دے رہا ہے، جس نے آپ کو بلایا، شادی کے کارڈ پر لکھا رہتا ہے. تو یہاں الف کے بعد ہم ڈائریکٹ اس کو پھلانگتے ہیں، دال کی طرف آتے ہیں الدیان. الدیان نہیں پڑھتے. یہ زے کے معاملے میں بھی ہو رہا ہے، رے زا، یہ سب جتنے ہیں ان سب کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے اگر لگ جاتا ہے تو یہ الذکر، الذاکر، یہ اس طرح سے پڑھے جاتے ہیں. الرزاق، یہ کیا ہو جا رہا ہے یہاں پر؟ ار ہو جا رہا ہے. دار. اس کے لیے مزید مثالیں اول الذکر، عبد اللطیف.
عبدل ہو جا رہا ہے، یہاں سے یہ ہٹ جا رہا ہے، عبدا اللطیف نہیں ہو رہا، یعنی یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کیا ہو گئے؟ شمسی ہو گئے. یہاں پر ان کو الف لام لگتا ہے تو ان کو ختم کر دیتا ہے الف لام کو. ان کے پیچھے جب بھی الف لام لگتا ہے تو یہ اپنے آپ کو واضح کرتے، اس کو ختم کر دیتے. تو آپ لوگوں کو یہ فہرست یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ پوچھا جاتا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو اگر سورہ یاد ہوگی تو بہت جلدی سورہ کی وجہ سے جلدی یاد آتا ہے. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس نہیں ہم پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اور پھر ہم آتے ہیں حروف قمری کی طرف. تو دیکھیں حروف قمری جو ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے اس میں الف لام نہیں تھا، اب اس میں جو الف لام ہے وہ پوری طرح سے کیا کر رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے. ایسے حروف جن کے پیچھے الف لام کی آواز ظاہر ہوتی ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں. یہاں پر یعنی کہ حروف قمری میں ہم دیکھ رہے ہیں، الف لام کو محسوس کر رہے ہیں. عبد الباری، با کو ہم لے رہے ہیں، عبد الباری، یہاں پہ پورا ہم الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ہے ربیع الاول، ابھی جو مہینہ ہے ربیع اول، یہاں پہ پورا استعمال ہو رہا ہے. کہیں پہ بھی اپنی جگہ یہ علی دیکھے ربیع الاول میں الف وہ نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو الف لام کو وہ نہیں کر رہا. ربیع الاول یہاں پر پوری طرح سے الف لام کا استعمال کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ لام جی، لام جو ہے نا، اب یہاں پر دیکھیں لام ہے حروف شمسی میں، یہ اپنی جگہ پر پڑھا جاتا ہے. اس کے پیچھے اگر لام کے پیچھے اگر لگتا ہے، اس طرح سے سمجھیں آپ لوگ، لام کے پیچھے جب الف لام لگتا ہے تو اس کے لیے آپ مثال لے کر آئیں کہ آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ لام کے پیچھے عبداللہ. اچھا جی، عبداللہ لطیف قمری ہوگا نا، عبد اللطیف. دیکھیں جو یہ لام ہے اس کے لیے آپ لوگ اس طرح سے سمجھیں، دار الترجمہ جب، یا چلیں اب عبداللہ لے لیتے ہیں تو یہاں پر ہم عبدا للہ نہیں پڑھ رہے، ہم کیا کریں؟ عبداللہ. یہ دو لام ہے نا، تو یہ والے لام کو ہم ہٹا دے رہے ہیں. آپ لوگ کو سمجھ رہے ہیں یہاں دو لام ہیں. اس طرح سے یاد کرنے میں آسانی رہے گی. یس میم سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں عبداللہ، جب آپ لوگ عبداللہ کی مثال لے کر آ رہے ہیں تو یہاں پر عبدل، یہ الف لام ہٹ گیا نا، عبداللہ یہاں پہ دو لام تھا تو یہ والے لام کو پکڑا گیا. اس طرح سے آپ لوگ ایک اور مثال لے کے ہیں، اور کیا ہے؟ عبد اللطیف. دیکھیں آپ لوگ جتنے الفاظ لے کر آ رہے ہیں نا، عبد اللطیف، تو دیکھیں یہاں یہاں پہ الف ہٹ گیا، عبد اللطیف ہو گیا، عبدا لطیف نہیں ہوا. اس طرح سے جو یہ فہرست دی گئی ہے، آپ لوگ اگر اس پہ سب پہ فوکس کریں گے تو یہاں ہر ایک کے ساتھ معاملہ یہی ہے کہ کہیں محسوس ہو رہا ہے. اب حروف قمری کی طرف ہم آتے ہیں جہاں پہ الف لام پڑھا جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھ لیے با کے ساتھ بھی لگتا ہے الباری، تو یہ پڑھا جاتا ہے الف لام. الحلیم، الخالق، الخالق اگر پڑھتے ہیں تو خالق نہیں پڑھتے، خا کے ساتھ بھی الف لام پڑھا جا رہا ہے. عین کے ساتھ اگر دیکھیں العباد. میں سب عربی کی مثالیں اس لیے آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ عربی میں یہ، ہاں جی، نور الدین، نور الدین میں را کے بعد ڈائریکٹ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف. تو دیکھیں نا را اس میں ہے بھی کہاں، را کیا ہے؟ حروف نور الدین. دال دیکھیں، دال جو ہے نا اس میں نہیں ہے نا، تو حروف شمسی میں. آپ لوگ ابھی مثالیں نہیں لے کر آئے، وہ حروف شمسی میں ہے دال.
اسی لیے ہے کیونکہ وہاں پہ الف لام نہیں پڑھا جاتا، تبھی نور الدین کی طرف ہم ڈائریکٹ دا کی طرف آتے، تو یہاں دا نہیں ہے، یعنی یہاں پہ الف لام نہیں پڑھا جاتا. ہم کہاں تھے؟ الاباد ہو گیا. اب غاف الغفور. دیکھیں اب غفور نہیں پڑھا جاتا، الغفور الرحیم بولتے ہیں ہم، الغفور کہتے ہیں، الفلق کہتے ہیں. سورہ ناس کے معاملے میں الناس ہو جاتا ہے، نون لام ہٹ جاتا ہے، مگر الفلق کے معاملے میں ہم الف لام پورا پورا پڑھتے ہیں. یہ ہو گیا. القالب، تو یہاں پہ کاف کیا ہو گیا؟ الف لام پہلے سے پڑھا جا رہا ہے. الکاف ہو، یہ والے کاف، یہ کاف ہے تو یہ کاف بھی ہوگا. الکتاب، اس طرح یہ بھی پڑھا جا رہا ہے. اب آتے ہیں ہم میم کی طرف. المالک، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے بھی اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا. الوالدین، جہاں پہ بھی یہ ذکر ہوا ہے تو ال پڑھا جاتا ہے، ڈائریکٹ والدین نہیں پڑھا جاتا. الہادی، نام بھی رہتا ہے یہ کے ساتھ بھی ال پڑھا جاتا ہے. الیاور یا اس طرح سے اگر ہم سب پہ عربی کا الفاظ کو رکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. عطاء الرحمن، ہاں جی عطاء الرحمن. اس طرح سے آپ لوگ الگ الگ مثالوں سے سمجھیے کہ کون حروف رہ گئے. یہ جو فہرست ہے یہی مستند فہرست ہے، اسی کے حساب سے حروف قمری کی یاد کرنے میں آسانی ہوگی. حق تک خوف عجب غم ہے. اچھا جی، اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ. القرآن، ہاں جی القرآن ہے نا، یہاں پہ دیکھیے القرآن، تو کیا ہو گیا؟ ال کو محسوس کیا جا رہا ہے قاف میں. اس طرح سے بہت بہترین مثال ملے گی. میں زیادہ تر آپ لوگوں کو عربی میں آسانی سے ملے گی کیونکہ اردو میں ال بہت کم لگایا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں آگے کوشچن کی طرف کہ اس سے کیا پوچھا گیا تھا. اب دیکھیں، ہاں لفظ مغفرت لفظ مغفرت کے حروف کو الگ کرنے کے بعد بالترتیب کتنے قمری اور شمسی حرف آتے ہیں؟ یہ ایک بار پوچھا جا چکا ہے آپ لوگوں سے. تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنا ہے میم، غین، فے، رے، تے. ہم اس کو الگ الگ کر دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پہلے قمری اور شمسی حروف کو دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ہے. میم کیا ہے؟ میم قمری ہے کہ شمسی ہے؟ اب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے گا. نہیں پتہ ہے تو اس طرح سے دیکھیں ال لگائیں اس کے پیچھے اور دیکھیں کہ جیسے المغرب، اس کے لیے آپ لوگوں کو زبان کا علم ہونا چاہیے کہ کیا کہا جاتا ہے. المغرب کہا جاتا ہے، اب مغرب نہیں کہا جاتا، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ قمری ہے. غین، الغالب، الغفور، الغافل. یہاں پہ بھی الف پڑھا جاتا ہے، الف لام پڑھا جاتا ہے، یہ بھی قمری ہو گیا. اب فے کی طرف آتے ہیں. فے کے پیچھے ہم لگاتے ہیں ال دیکھیں ہم کہاں تھے جی؟ یہاں تھے. میم، غین، فے، رے، تے. میم ہم کو پتہ چل گیا کہ قمری ہے، غین پتہ چل گیا کہ قمری ہے. اب یہاں رے، تے. دارالترجمہ میں ہم کو یہ پتہ چل گیا تھا دارالترجمہ ہو رہا تھا، یعنی کہ یہ شمسی تھا. تے. اب بچا یہ رے اور فے. رے کا ہم لگاتے ہیں الرازق، اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ہے، ہو جاتا ہے، یہ بھی شمسی ہے. اب بچا فے. الفرقان، الفرقان کے اگر دیکھا جائے اور
الفاروق حضرت عمر فاروق کے لقب سے دیکھا جائے تو یہ فے بھی قمری یعنی کہ 3 قمری ہے 2 شمسی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں رہے نا تو اس طرح سے دیکھنا ہاں کہ کتنے کیا ہے لگا لگا کے الفاظ. دیکھیں وہی جواب ہے جی. ہم جب کہ بغیر دیکھے کیے 3 قمری ہے 2 شمسی ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہیں. ہم کو اس لیے وقت لگا کیونکہ ہم کو خود نہیں یاد ہے کہ کتنے کیا ہے. ہم ایسے الفاظ بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح سے یاد نہیں رہتا کہ ترتیب سے کہ کتنے ہیں.